اب جو بھارتی حکومت ہے اس نے فرانس کے ساتھ ایک لڑائی کا آغاز کر دیا۔ چین نے اپنے نئے جو ایک بڑے ڈرون طیارے ہیں اس کا باقاعدہ اگلے ماہ افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت نے اپنے ہی ٹریول ولاگرز کو باقاعدہ گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے اب افغانستان کی بھی باقاعدہ حمایت کرنی شروع کر دی ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بریفنگ روم۔ اور آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے پاس سب سے اہم خبر یہ ہے کہ بھارت اور فرانس کے درمیان باقاعدہ ایک لڑائی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے ہم آپ کو پوری بات بتائیں گے۔ پاکستان نے بڑے بڑے یوٹیوبروں کے خلاف پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کیسے ہوا اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ بھارت نے اپنے ٹریول ولاگرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیوں کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج نارتھ وزیرستان میں ایک بڑا افسوسناک ڈرون حملہ ہوا جس میں 3 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس ڈرون حملے کو فتنہ الخوارج نے کیا۔ لیکن یہ کیسے ہوا یہ بھی ہم پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے جاتے ہیں بھائیوں بہنوں انڈین رافیلز کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پہ میزائل سٹرائکس کرنے کی کوشش کی تو اسی عرصے کے دوران پاکستان کی پاک فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔ ہمارے 40 طیارے فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے بھارت کو چین کے بنائے گئے PL-15 میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اب یہ جو PL-15 میزائلز ہیں ان کو بیونڈ ویژول رینج میزائلز کہا جاتا ہے کہ یہ میزائل وہاں پر جا کر لگتے ہیں جہاں پر ایک جہاز کو دوسرا جہاز فزیکلی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ میزائل وہ 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور پھر جا کر اس جہاز کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو پاکستان نے بھارت کے اب تک جو 3 رافیل طیارے ہیں اس کے ساتھ ایک Su-30، ایک MiG-21 اور ایک جو سا ہے ان کا جیگوار 2000 جو طیارہ ہے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور باقاعدہ کل DGISPR نے بھی اس چیز کی آفیشلی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اسرائیل کا بڑا ڈرون ہے جس کو ہیرن MK2 ڈرون کہا جاتا ہے، وہ بھی پاک فضائیہ نے اس عرصے کے دوران گرایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد اسرائیل میں جو فرانس میں جو ان کی کمپنی تھی رافیلز کی پیرنٹ کمپنی ڈسالٹ ایویشن، اس کے شیئرز بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گئے۔ اور بھارت میں بھی جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ سب کی سب مودی سرکار کے اوپر لانچ ہو گئیں کہ بھائی جان آپ نے یہ اتنے مہنگے رافیلز فرانس سے خریدے تھے تو ان کا کیا نتیجہ نکلا کہ اب ہماری پوری دنیا میں جا کھسائی ہو رہی ہے، ساری مغربی دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ تو اب جو بھارتی حکومت ہے اس نے فرانس کے ساتھ ایک لڑائی کا آغاز کر دیا۔ اب یہ لڑائی کیا ہے کہ بھارتی حکومت فرانس کو بول رہی ہے کہ رافیل طیاروں میں جتنی بھی جو سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں، جو اس کا سورس کوڈ ہے جس کے تحت یہ پورا جہاز اور اس کا سافٹ ویئر اور پورے جو سسٹمز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اب یہ جو سورس کوڈ ہے یہ بنیادی طور پر فرانس کی اپنی بنائی گئی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے، اور اگر وہ یہ پورا سورس کوڈ بھارت کو پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھارت اپنے بھی رافیل جیسے طیارے تیار کر سکتا ہے۔ اب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن ان تھیوری یہ چیز پاسبل ہے۔ اب بھارت کیا کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس نے ہمیں جو میزائلز پرووائڈ کیے ہیں وہ میزائل ہمارے لیے ٹھیک نہیں اور ہمارے اس ماحول کو سوٹ نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے اب رافیل طیاروں کے اوپر اپنے بھارت میں بنائے گئے ایسٹرا اور رودرا نام کے جو میزائلز ہیں وہ فٹ کرنے ہیں۔ اور یہ میزائل صرف اسی صورت میں فٹ ہو سکتے ہیں جب رافیلز کا سورس کوڈ ہمارے پاس ہو۔ تو فرانس کی حکومت نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے، جس پر بھارتی حکومت اور فرانس کے درمیان کافی شدید جو سی ہے لفظی جنگ جاری ہے، اور بھارت کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اب یہ بھائیوں بہنوں یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مغربی ممالک سے جنگی ہتھیار خریدتے ہو تو وہ اس میں کچھ لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں۔ تو جس طرح بھارت کو ان لمیٹیشنز کا سامنے اگر ہم پاکستان کی صورتحال بھی دیکھیں تو پاکستان کے پاس جو F-16 طیارے ہیں ان کو ہم بھارت کے خلاف بھارت کی زمین پر استعمال شاید نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان ان کا استعمال صرف دفاعی مقاصد کے تحت کر سکتا ہے، اوفینسو کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جو ہمارے F-16 طیارے ہیں یا جو بھارت نے رافیل لیے ہیں وہ دونوں ہی فارغ ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی فضائیہ نے اپنا انڈیجنس JF-17 جو پروگرام سٹارٹ کیا تھا اس کے جو اثرات ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح چین بھی پاکستان کے ساتھ اب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا شروع ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جس نے دنیا بھر کے ملٹری سرکلز میں باقاعدہ دھوم مچائی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اپنے نئے جو ایک بڑے ڈرون طیارے ہے اس کا باقاعدہ اگلے ماہ افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جون میں یہ طیارہ منظر عام پر آئے گا اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے جوتیان. تو یہ چائنیز لینگویج ہے, اب میرے خیال سے میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, لیکن یہ جو جوتیان طیارہ ہے اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی پائلٹ کے آپریٹ ہوتا ہے. باقاعدہ ایک ڈرون طیارہ ہے, لیکن اس کو ایک ڈرون مدر شپ کہا جاتا ہے کہ سائز میں کافی بڑا ہوگا اور اس ایک طیارے سے 100 خطرناک ایسے ڈرونز نکلیں گے جو کہ باقاعدہ میزائل اٹیک لانچ کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا ڈرون ہے, مدر شپ ہے, اور اس کے اندر سے پھر 100 ڈرونز نکل رہے ہیں. اور یہ جو جوتیان ہے یہ ایک وقت میں 1000 کلو گرام میزائل لے کر جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا جون سا ہے ایسا ایک ڈرون طیارہ ہوگا, اور اس نے بھارت میں بھی کافی پریشانی کر دی ہے کہ کہیں چین یہ ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو ٹرانسفر نہ کر دے. اس کے ساتھ ہی بھائیوں بہنوں آج کی اگر ہم ایک اور خبر میں جائیں تو وہ بھی اس سے لنکڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے برطانیہ میں موجود بھگوڑے شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں باقاعدہ یہ دعویٰ کیا تھا جس میں اس نے بولا کہ جی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے حملہ کرنے سے پہلے پاکستان کو بتایا تو پاکستان نے کیوں بھارت کو یہ میزائل سٹرائک کرنے کی اجازت دی. اب میں آپ کے سامنے جے شنکر کا باقاعدہ سٹیٹمنٹ چلا رہا ہوں, اور اس سٹیٹمنٹ میں جے شنکر نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے حملہ کرنے سے پہلے پاکستان کو بتایا تھا. اس کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے حملہ شروع کرتے ہی پاکستان کو بتایا تھا. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan. مطلب یہ کہ جب ان کے طیارے فضا میں بلند ہو چکے تھے, جب وہ میزائل سٹرائک شروع کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی ہاٹ لائن پر کال کی اور بتایا کہ جی ہم آپ کے ملک میں بظاہر دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا جا رہے ہیں, حقیقت میں انہوں نے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا, تو آپ اس کے نتیجے میں ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح سے یہ لوگ اب جعل سازی اور فراڈ کرتے ہیں. ایسی ایک جعل سازی اور فراڈ میں ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں ایک اہم کام یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے ہی ٹریول وی لاگرز کو باقاعدہ گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ان کے ٹریول وی لاگرز جو کہ پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں آئے ہیں, جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, پاکستان کی جگہیں بھارت کے لوگوں کو دکھائیں, ان میں سے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز میں نے خود بھی دیکھی. اور جب وہ لوگ پاکستان میں آتے تھے انڈیا کے یہ وی لاگرز, تو آ کر پریشان رہ جاتے تھے کہ ہمارے بھارت میں سڑکیں کیسی ہیں, پاکستان میں موٹر ویز ہیں, پاکستان میں شہر جون سے ہیں بھارت کی نسبت کافی زیادہ صاف ستھرے ہیں. تو ان کے یہ جو وی لاگز تھے ان سے مودی سرکار اور ان کی جتنی بھی پروپیگنڈا کیمپین تھی اس کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جب جیسے ہی وہ پاکستان سے انہوں نے شکست کھائی ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے ان ٹریول وی لاگرز کو پکڑنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ان کی بنائی گئی ویڈیوز اب بھارت میں وائرل ہو رہی تھی, اور بھارت میں کانگریس سمیت جتنی جماعتیں ہیں وہ ان وی لاگز کو وائرل کر کے بتا رہی تھیں کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر اب بھارت سے بہتر ہو رہا ہے, ہمارے وی لاگرز بتا رہے ہیں. تو بھارتی حکومت نے ہمیں یہ کس انتہا پسندی کی جانب مائل کر دیا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھارتی حکومت نے جیوتی ملہوترا نام کی ایک یوٹیوبر تھی بچی, اس کو گرفتار کر لیا اور ایسا مضحکہ ہے اس قسم کا الزام لگایا کہ آپ بھی سن کر سر پکڑ لیں گے کہ جیوتی ملہوترا پاکستانی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتی تھی اور ان کو حساس معلومات فراہم کرتی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کی ایک بیچاری لڑکی یوٹیوبر ہے, اس کے پاس کون سی حساس معلومات ہوں گی جو وہ پاکستانی ایجنسیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بتائے گی. تو بڑا عجیب و غریب اور مضحکہ ہے اس قسم کے الزامات ہیں, اور صرف جیوتی ہی نہیں بلکہ 5-6 مزید لوگ بھی ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا, اور ان بیچاروں کا جو قصور تھا وہ پاکستان کا وزٹ کرنا اور بھارت کے لوگوں کو پاکستان دکھانا تھا کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں, یہاں کی عوام کیسی ہے. کیونکہ بھارت میں یہ لوگ پاکستانیوں کا ایک مانسٹر یا دہشت گرد قسم کا امیج قائم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ امیج ان لوگوں نے توڑا جس کی ان کو سزا دی جا رہی تھی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں کہ بھارتی حکومت بار بار یہ الزام پاکستان کا جو بھارت میں سفارتخانہ موجود ہے وہاں کے ایک امپلائی تھے جن کا نام ہے دانش صاحب, تو ان کے اوپر لگا رہی ہے کہ دانش ان لوگوں کو ریکروٹ کرتا تھا, اور وہ جو دانش ہے اس کے ذریعے یہ لوگ پاکستان کو حساس معلومات فراہم کرتے تھے. یہ جو وی لاگرز ہیں جو کہ کیمرہ لے کر گھومتے ہیں یہ حساس معلومات فراہم کرتے تھے. تو ہم نے اپنے ذرائع کے تھرو ادھر رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی, اور ہمارے تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جن دانش صاحب کا بار بار بھارتی میڈیا نام لے رہا ہے یہ بیچارے سفارتکار وہاں پر تعینات ہیں, اور ان کا جو صرف کام یہ تھا کہ ویزا میں
چونکہ بھارت کے شہریوں کو پاکستان میں ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے تو ان کو ویزا میں فیسیلیٹیٹ کر دیں تاکہ یہ بھارتی ویلاگر آرام سے پاکستان وزٹ کر سکیں اور ان کو کوئی لمبے عرصے ویٹ نہ کرنا پڑے. تو اب دانش صاحب کو صرف ویزا تیز کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے میڈیا پہ بدنام کرنا شروع کیا ہے, جو کہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں اگر ہم آگے چلیں تو حکومت پاکستان نے بلاہر تھوڑا سا اب ہوش سنبھال لیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی اس کے خلاف حکومت تیز ہو چکی ہے, توانا ہو کر سامنے آ چکی ہے. اور یہ جو تحریک انصاف کے یوٹیوبر تھے جن میں عادل راجہ, عمران ریاض, شہباز گل, صابر شاکر اس جیسے دیگر لوگ موجود تھے, ان سب نے حالیہ کچھ عرصے میں جو بھارتی پروپیگنڈا پاکستان میں لانچ کیا, بلکہ کل تو میری نظر سے آفتاب اقبال کا بھی ایک کلپ گزرا جس میں وہ باقاعدہ پہلگام کے جو لوگ تھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے پہلگام میں دہشت گردی کی ان کا تعلق پاکستان سے ہے. اس قدر گھٹیا اور غلاظت کے لیول کے اوپر ان لوگوں نے اتر کر بکواس کی. تو اب پاکستانی ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سب کا جو ہے یوٹیوب چینل پاکستان میں بند کیے جائیں گے. اس سلسلے میں پی ٹی اے نے باقاعدہ کارروائی کرنا شروع کر دی ہے, لیکن میرے اس کے اوپر چند تحفظات ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. وہ یہ کہ پی ٹی اے نے ابھی چند روز پہلے احمد نورانی اور وقار ملک نام کا ایک یوٹیوبر ہے, ان دونوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کیے ہیں. تو یہ جب باقی سب کے اکاؤنٹس بند کرنے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پی ٹی اے کو چاہیے کہ ان کے اکاؤنٹس پر کارروائی کرے اور کارروائی کر کر ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے جو پاکستان کے یوٹیوب اکاؤنٹس بند کیے ہیں ان کو ایسا بند کیا ہے کہ اگر آپ ان کے وی پی این یا پراکسی آن کر کے سرچ بھی کریں تو ان کے یوٹیوب کے اوپر پاکستانی یوٹیوبرز کی ویڈیوز تک غائب ہیں. مطلب ایک تو صرف چینل کو بین کرنا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ چینل نہیں دیکھ سکتے. بھارت نے مطلب پاکستان نے جو بین کیا وہ اس طریقے سے کیا ہے. تو پاکستان نے ابھی تک جن لوگوں کو بھی بین کیا ہے ان کی آپ کو ویڈیوز ہو سکتا ہے ریکمینڈ ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ ان کا نام سرچ کریں تو ان کی ویڈیوز نیچے آ جائیں, لیکن جب آپ ان کے چینل پر کلک کریں گے تو لکھا آئے گا کہ دس چینل از ان اویلیبل ان یور ریجن. اس کی نسبت بھارت نے جو ان کو بین کیا ہے وہ ایسا کیا ہے کہ اگر آپ فرض کیا جیو کا جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے ہر پل جیو یا ہم نیوز یا گرین انٹرٹینمنٹ یا کوئی بھی پاکستان کا چینل آپ لکھتے ہیں تو اس کے سارے ڈراموں کی جو ویڈیوز ہیں وہ باقاعدہ غائب کر دی گئی ہیں. تو پاکستان کو بھی گوگل سے اسی طرح کی انفورسمنٹ پالیسی بھی مانگنی چاہیے جس طرح کی بھارت نے لگائی ہے تاکہ یہ جو غلاظت ہے یہ اس کا خاتمہ ہو. اس کے بعد بھائیوں بہنوں آ جاتے ہیں ایک اور غلاظت کے اوپر جو کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس پھیلا رہے ہیں. آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. نارتھ وزیرستان میں فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستانی افواج کے خلاف باقاعدہ بھارتی ساختہ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے اور اس ڈرون حملے کے نتیجے میں ہمارے 3 معصوم جو بچے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, چند خواتین زخمی بھی ہوتی ہیں اور یہ ڈرون ایک گھر کے اوپر گرتا ہے جس سے بظاہر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ویپن میل فنکشن ہوا ہے اور یہ جو ڈرون ہے یہ ان لوگوں کو چلانے نہیں آتے اور یہ لوگ اس سے پھر شہری آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم یہ بات کس بیسس پر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا آزاد ڈیجیٹل کا نیٹ ورک پورے خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, آزاد کشمیر ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. تو باقاعدہ سیکیورٹی ذرائع سے بھی اس خبر کی تصدیق کی گئی اور واقعتاً یہ ایسا ہی معاملہ ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو حالیہ کچھ عرصے میں جو افغان وفد تھا وہ بھارت میں ہی موجود تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں یہ افغان طالبان کے ساتھ تھرو ہیں اور بھارت نے اب افغانستان کی بھی باقاعدہ حمایت کرنی شروع کر دی ہے. تو یہ جو بھارتی ساختہ ڈرون بارڈر کے ایک سائڈ سے پہلے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے, اب سیز فائر کے بعد بھارت نے ان کو ویسٹرن بارڈر سے پاکستان میں داخل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے یہی فتنہ الخوارج استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کے اس ڈرون حملے کے بعد میں آپ کو باریک واردات دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں کیسے باریک واردات لانچ کی گئی. یہ سب سے پہلا ٹویٹ کیا گیا محسن داوڑ کی جانب سے. میں آپ کو اس ٹویٹ کے الفاظ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. 3 innocent kids brutally martyred, many others including women injured in a ruthless drone strike on a civilian home in Harbaz, North Waziristan. Drones rain down terror daily. State wages war of aggression and extermination against our people. اب یہ جو پورا ٹویٹ ہے اس میں آپ کو ایک بھی فکرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں اس نے بولا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے یا پاک افواج سے ہے. اس نے جو بولا ہے وہ اس نے یہ بولا ہے کہ جی ڈرون ہمارے یہاں روزانہ ٹیرر کرتے ہیں اور پاکستانی ریاست جون سی ہے اس کی بڑی ایک سخت جنگ ہے جو کہ ہمارے علاقے میں چل رہی ہے. اب یہ اس کے اوپر دوسری باریک واردات دیکھیں حامد میر کی جانب سے, میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جب بھارت کے ڈرون حملے پاکستان میں معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں تو ہم بھارت کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جب وزیرستان میں ڈرون حملہ معصوم پاکستانی بچوں کی جان لیتا ہے تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟
इन पाकिस्तानी बच्चों पर ड्रोन हमला जुल्म है या नहीं? क्या कोई बताएगा कि मासूम बच्चों की जान क्यों गई, कौन जिम्मेदार है? लेकिन ये ट्वीट में एक भी दफा इस बंदे ने ये नहीं बोला कि ड्रोन हमला पाक फौज ने किया है, लेकिन तासुर एक ऐसा जाता है। तो आप इन लोगों को कानूनी तौर पर इन ट्वीट्स के ऊपर लाइबल भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इन लोगों ने ये जो चीज बोली है इसमें पाक अफवाज के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम है। लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, इसी को बारीक वारदात कहते हैं, कि उससे एक बज़ाहिर तासुर ये जाता है कि जैसे पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन हमला किया। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर हमले किए हैं तो हमने उनके ब्रह्मोस की मिसाइल साइट्स तबाह कर दी। हमने भारत के जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर प्रिसाइज अटैक्स किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल जैसे तैयारे गिरा दिए। तो क्या आपको यह लगता है कि पाकिस्तानी फौज के ड्रोन ऐसे हैं कि जाकर शहरी आबादियों के ऊपर गिरेंगे? तो ये लोग किस किस्म का जाली, झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि एक उनमें से एक बोंगा ऐसा भी था कि ये जो भारत की प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, इसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि उसने बकायदा मुझे एक ड्रोन की फिर तस्वीर भेजी। मैं ये तस्वीर भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये देखिए जी, ये वो ड्रोन का कुछ हिस्सा फटा हुआ पड़ा है और इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको मजीद जरा जूम करें तो आपको नजर आएगा कि ये वाकईतन एक फोटोशॉप से की गई हरकत है। लेकिन ये फोटोशॉप किसने तैयार की? किसने वजीरिस्तान के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पूरे पैगामात भिजवाए कि इन ड्रोन्स के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा है? इतना फारिग कौन है? तो इससे पता चलता है कि भारत ने अब अपना जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसमें इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ फिर तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को फैलाया। अभी हो सकता है कुछ अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की स्टेटमेंट आ जाए कि ये जो ड्रोन हमला है फितना लवारिज की जानिब से किया गया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के ही लोग जो कि पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो कहना शुरू हो जाएंगे कि जी अली अमीन गंडापुर तो फौज का टाउट है, हम उसका बयान नहीं मानते। तो इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के जो जहन है अपनी अफवाज के खिलाफ और अपनी रियासत के खिलाफ आलूदा किए जाते हैं। मैं चाहता था कि ये पूरी चीज आपके सामने लेकर आए। इसके अलावा भाइयों बहनों आ जाते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो जंगी सूरत हाल है ये कहां पर जा रही है। तो भारत का एक बड़ा मशहूर एस्ट्रोलॉजर है अनिरुद्ध मिश्रा, और ये जो अनिरुद्ध मिश्रा है इसको बीजेपी के काफी करीब समझा जाता है। जो मोदी है उसके ऑफिशियल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें से एक इसको समझा जाता है। इसने बोला है कि भारत 28 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग शुरू करने जा रहा है। तो जंग के जो खतरात हैं, जैसा कि हम आपको माजी में ही बताते रहे हैं, पाकिस्तान के सर से टले नहीं, ये अपनी जगह मौजूद हैं। और हमारी कौम को ये जो बज़ाहिर अब अमन के दिन गुजर रहे हैं इनमें ज़हनी तौर पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा अगर भारत ने पाकिस्तान से जंग शुरू की तो उनकी एयरफोर्स नहीं आएगी, लेकिन वो ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, या फिर जो उनकी ज़मीनी अफवाज हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया जो है भरपूर तरीके से पाकिस्तान पर लॉन्च है, और जिस तरीके से भारत की आलमी मीडिया में जग हंसाई हो रही है, तो मोदी को अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन बचानी है तो उसको मजबूरन ऐसी कोई हरकत करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही आज के शो का अख्ताम करते हैं। आपकी कोई राय हो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ, और हमारे आज़ाद सियासत के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। बहुत शुक्रिया।